बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले तमाम अहले वतन को समा टीवी की जानिब से चाँद मुबारक, ईद मुबारक। मुल्क भर में छोटी ईद बड़ी तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में धड़ाधड़ खरीदारी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में क्या गहमा गहमी है, इसकी तफसीलात आगे चलकर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की और कुछ सियासी खबरों की। बड़ी सियासी खबर आई। सरबरा पीटीआई इमरान खान कहते हैं अमरीकी दिफाई तज्जियाकार ने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की साजिश को तस्लीम किया। वीडियो में अमरीकी खातून ने कहा वजीर आजम को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो आजाद खारिजा पॉलिसी चाहता था। फवाद चौधरी ने दावा किया है इमरान खान की किरदार कुशी करने की साजिश रचाई जा रही है। दोनों अहम मामलात आपके सामने रखते हैं। अमरीकी दिफाई तज्जिया निगार ने पाकिस्तान में साजिश का एतराफ कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दावा। आज एक वीडियो निकली है और वीडियो निकली है अमेरिका की दिफाई तज्जिया निगार की। वो कह रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को हमने इसलिए हटाया क्योंकि वो आजाद फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहा था, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था रूस और यूक्रेन की जंग। इमरान खान ने लोगों से चांद रात को घरों से निकलने की अपील की। फवाद चौधरी कहते हैं अमरीकी टीवी पर वाज़ेह हो गया कि इमरान खान को क्यों हटाया गया। फवाद चौधरी ने दावा किया इमरान खान के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाई जाएगी। इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोस के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम उनके झांसे में नहीं आएंगे। डमी हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के वाक़े पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कौन दर्ज करवा रहा है? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मस्जिद नबवी में पेश आने वाला वाक़या तौहीन मजहब का नहीं है, ना रियासत ये मुकदमात दर्ज करा रही है। वज़ीर दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली करने का इशारा भी दिया। मस्जिद नबवी वाक़या, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कौन करवा रहा है? समा के प्रोग्राम 7 से 8 में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वजाहत की कि वाक़या तौहीन मजहब नहीं, ना ही मुकदमात रियासत दर्ज करवा रही है। ये तौहीन मजहब से मुतल्लिका मामला नहीं है, ये एक वाक़या हुआ है जो कि यानी जुर्म की नौइयत बनता है। रियासत ने इस सिलसिले में ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया है, ना रियासत जो है वो इसमें मुद्दई है। नवाज शरीफ की सजा पंजाब हुकूमत मुअत्तल कर सकती है? वजीर दाखिला ने हाँ में जवाब दिया। जिस इख्तियार के तहत सर सजा मुअत्तल हुई, क्या उसी इख्तियार के तहत सजा खत्म भी हो सकती है? जी खत्म भी हो सकती है, उसमें कमी भी हो सकती है। ये इख्तियार जो है ये किसी हद तक सूबाई हुकूमत को है और किसी हद तक जो है ये बड़े ममलकत को है। साथ ही राना सनाउल्लाह ने वजाहत की कि ऐसा मुमकिन है मगर हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हुई। वो फौज से सुलह के हामी हैं, इदारों से किसी सूरत महाजराई नहीं चाहते। अगर लड़ाई हुई तो इस जंग में वो इमरान खान के साथ होंगे। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि मुक्तदर कुव्वतें जामिन बने। इमरान खान खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम करें। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मशवरा दे दिया, कहा लेटर गेट पर अदालती कमीशन बनाने पर एतराज नहीं, रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकात कराई जा सकती है। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। जो मामला हरमैन शरीफ तक लेके जाया गया, एक प्लानिंग के तहत होता है, नेचुरल कुछ हो, एक प्लानिंग के तहत और ऑर्गेनाइज करके ऑर्केस्ट्रेटेड सारा एक मंसूबा बनाया गया, वो बड़ा शर्मनाक है। हुकूमत जो है इस वक्त उसने कोई ये FIR नहीं कटवाई, हुकूमत कटवा सकती थी। और ये लोग अगर कटवा रहे हैं तो आप उनके जज्बात को रोक नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ, आईनी तरीके के साथ वो अदम एतमाद के लिए मुल्क से हुकूमत से बाहर निकले। क्या ये नहीं है? अगर पॉलिसी है कि मैं ना मानूं तो वो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जैसे फिर ये कुछ और कहेंगे। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं को सपोर्ट करूंगा, लेकिन बाय द वे कि वो जरूरी नहीं है कि आप उसके सुप्रीम कोर्ट में आप उसको करें। आप किसी भी रिटायर्ड जज को, किसी को भी उसके हेड लगा सकते हैं।
پاکستان مسلم لیگ نون نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم عید الفطر کے فوری بعد شروع ہوگی۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون کی جانب سے بھرپور عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم نواز مہم کی قیادت کریں گی۔ مریم نواز 6 مئی کو اٹک، 8 کو اکاڑا اور 11 مئی کو سوابی میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ مئی کے آخری ہفتے میں بہاولپور میں بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ سندھ کا نیا گورنر کس کو بنایا جائے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان اور وفاقی حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے نسرین جلیل، وسیم اختر اور عامر چشتی کے نام وفاق کو بھیج دیے۔ سندھ کے نئے گورنر کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے 3 نام وفاقی حکومت کو بھیجے گئے ہیں۔ سابق نائب ناظمہ کراچی نسرین جلیل، سابق میئر کراچی وسیم اختر اور ایم کیو ایم کے مقتول رہنما خالد بن ولید کے بھائی عامر چشتی کے نام پر وفاق نے غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نسرین جلیل اور وسیم اختر کے ناموں پر کچھ سرکاری حلقوں کو تحفظات ہیں۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر چھٹی کے روز عدالت لگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق حکمراں جماعت کو بڑا ریلیف مل گیا۔ شہباز گل کو امریکہ سے وطن واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ پولیس کو فواد چودھری کو ہراساں نہ کرنے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے۔ رکن قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی ہونے تک اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد سے ظہیر علی خان کی رپورٹ۔ چھٹی کے دن عدالت لگ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسجد نبوی واقعہ پر مقدمات کے خلاف پی ٹی آئی کی 2 درخواستیں وصول۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ شہباز گل کو 6 مئی کو عدالت میں پیشی تک گرفتاری نہ ہونے کی ضمانت۔ فواد چودھری کو 9 مئی تک پولیس کارروائی نہ ہونے کی یقین دہانی مل گئی۔ فواد چودھری اور شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری نے موقف اختیار کیا کہ جب مسجد نبوی میں وقوع ہوا پی ٹی آئی شب دعا منا رہی تھی، جبکہ شہباز گل امریکہ میں تھے۔ پاکستان بھر میں مقدمات درج کر کے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو شہباز گل کے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو شیخ راشد شفیق کے ساتھ ہوا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو دونوں معاملات میں منہ مانگا ریلیف دے دیا۔ وکیل فیصل چودھری نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ کسی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف اجتماعی رویہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ریلیف مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ ملے تو تھوڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ عدالت سے ریلیف ملا تو دیکھیے گا تو عدالتوں کی واہ واہ بھی ہوگی، تو یہ نیچرل ہوتا ہے۔ دونوں درخواستوں کے تحریری حکم ناموں میں کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے تاکہ وہ 6 مئی کو حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہو سکیں۔ فواد چودھری کی درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وزارت داخلہ کو حکم دیا کہ انہیں ہراساں نہ کیا جائے۔ حکم نامے کی کاپی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی بھجوانے کی ہدایت۔ عدالت نے امید ظاہر کی کہ اسپیکر یقینی بنائیں گے کہ ارکان اسمبلی کو ہراساں یا گرفتار نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب ایردوان، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور بحرین کے شاہ حمد بن خلیفہ کو فون کر کے عید الفطر کی مبارکباد دی۔ 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم دہرایا۔ وان تم بخیر۔ عید الفطر پر وزیر اعظم شہباز شریف کے مسلم ممالک کے سربراہان سے رابطے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کو ٹیلی فون کر کے عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ترک حکومت، قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات پر اطمینان کا اظہار اور تعاون میں مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ رواں سال پاک ترک سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کو فون کر کے عید الفطر کی مبارکباد دی اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ کا عزم ظاہر کیا۔ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے وزیر اعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور تعلقات میں وسعت کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو بھی ٹیلی فون کیا اور عید الفطر کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک قطر سیاسی اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی وزیر اعظم کو دورہ قطر کی دعوت دے دی۔ پاکستان اور یو اے ای قیادت کے درمیان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اماراتی معاشی ماہرین کا وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر بیان میں کہا ماہرین کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے جس میں معاشی سرگرمیاں تیز کرنے سے متعلق تجاویز پر غور کیا جائے گا. تجارتی اور سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق بات چیت بھی ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے اعزاز میں عشائیات دیں گے. خیبر پختونخوا حکومت کے اعلان کے بعد صوبے بھر میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے، جبکہ ایبٹ آباد اور مانسیرا کے لوگوں نے اس اعلان کو مسترد کر دیا. بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی نماز عید ادا کی گئی. ایک نہیں 2 عیدیں پختونخوا میں روایت ٹوٹ نہ سکی. مفتی پوپلزئی کو اس بار بھی چاند نظر آیا تو باقی پاکستان سے ایک دن پہلے عید کا تہوار منایا. اللہ اکبر. پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، سوات، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، سوابی اور دیگر اضلاع میں نماز عید ادا کی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کابینہ ارکان کے ہمراہ گورنر ہاؤس میں نماز عید ادا کی، جبکہ قائم مقام گورنر اور اسپیکر مشتاق غنی باقی پاکستان کے ساتھ کل عید منائیں گے. صوبائی وزیر کامران بنگش نے 2 عیدیں ہونے کی وجہ بتائی. اس دفعہ انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا وہ سیاست کی نظر ہو گئی اور خیبر پختونخوا کی شہادتوں کو وہ ایکسیپٹ نہ کر سکے. اللہ کرے کہ ہماری عید بھی ایک ہو، ہم سب جو ہے نا ایک ہو. عید ایک ساتھ عید منانا اور ایک ساتھ روزہ رکھنا یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق بنا سکے. جبکہ ایبٹ آباد اور مانسیرہ کے لوگوں نے آج عید منانے سے انکار کر دیا. ادھر بلوچستان میں چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، کوہلو اور ڈیرہ بگٹی میں بھی آج ہی نماز عید ادا کی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ ملک میں کہیں روزہ تو کہیں عید، اصل وجہ کیا رہی؟ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے بتا دیا. سما کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو میں مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا ٹھوس شہادتیں نہ ملنے پر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے بعد کے پی حکومت نے خود سے عید کا فیصلہ کیا. کوشش رہی جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی کہ ملک کے اندر ایک ہی دن روزہ اور ایک ہی دن عید جو ہے وہ ہو، مگر یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر کچھ لوگوں کی طرف سے بات آئی تو پھر ان کو دیکھا گیا، ان کو پرکھا گیا تو وہ بھی اس پر پورے نہیں اتر سکے. مرکز نے اعلان کر دیا ہے اور اب ختم. پھر اس کے بعد جو ہے اس کمیٹی کو بٹھایا گیا، اس کمیٹی کو کہا گیا کہ بھئی اب تم جو ہے نا اعلان کرو. عید الفطر کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا پھر اس فیصلے کی روشنی میں قضا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے اس کو پھر ہم لوگوں کے سامنے ضرور لائیں گے. کراچی میں عید کا چاند نظر آنے کی خوشی میں ہوائی فائرنگ سے 6 افراد زخمی ہو گئے. اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں سما کے نمائندے احمد رحمان خان سے. احمد، کون کون سے علاقوں سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں؟ جی رمیز، بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں. عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی میں فائرنگ سے 1 شخص زخمی ہے. اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی میں 1 خاتون زخمی ہے. اورنگی ٹاؤن طیبہ مسجد کے قریب بھی نامعلوم سم سے گولی آیا کہ 20 سالہ نوجوان زخمی ہے. بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 5J میں بھی فائرنگ ہوئی ہے جس میں 1 شخص جو ہے وہ زخمی ہے. لانڈی گلشن بنیر میں اور حاجی کیمپ میں، پرانا حاجی کیمپ میں، وہاں پہ بھی 2 افراد زخمی ہیں. تو یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے اس سے کافی اعتراض بھی اٹھایا گیا. ہوائی فائرنگ کے واقعہ جس میں 6 افراد زخمی ہوئے اپڈیٹ کر رہے تھے احمد، آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں. برطانیہ میں عید کے رنگ روایتی تھے، کیسے تھے ہم آپ کو دکھائیں. سماجی فاصلوں کے بغیر ہی مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی لندن میں نماز عید ادا کی. کہا پاکستان کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، اتحادی حکومت چیلنجز سے کامیابی کے ساتھ نمٹے گی. وبا کے بادل چھٹتے ہی تہوار کی خوشیاں لوٹ آئیں. برطانیہ میں مقیم مسلمان بھی عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں. کئی شہروں میں نماز عید کے اجتماعات مکمل گنجائش کے ساتھ مساجد میں ہوئے، جن میں بچے، بوڑھے اور جوان بڑی تعداد میں شریک ہوئے. بعض مساجد میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے 2 نمازیں بھی ادا کی گئیں. لوگ مسجد کے باہر قطار میں لگے اپنی باری کے منتظر دکھائی دیے. I want to say Eid Mubarak to every Muslim in the world and I also pray for Allah. بڑا خوشی کا موقع، عید ویسی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس سال آپ نے دیکھا ہے کہ
99% لوگوں نے عید آج منائی ہے. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ سب نے اکٹھے ہو کے عید منائی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کے بیٹوں اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لندن میں نماز عید ادا کی. نماز کی ادائیگی کے بعد لیگی قائد نے لوگوں کو گلے لگا کر مبارکباد دی. عید مبارک جناب، السلام علیکم. سابق وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ اتحادی حکومت چیلنجز سے کامیابی سے نمٹے گی. پاکستان کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے. تو اپنی عید تو آنی ہے، چاند رات ہے، چوڑیوں کے کھنکنے کا وقت ہے، مہندی کے لگنے کا وقت ہے. مختلف شہروں سے ہمارے رپورٹرز ہم کو جوائن کر چکے ہیں، تو ہم جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں کون سے شہر سے کون ہمارے ساتھ ہے. زمزم سعید کراچی سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، فرار ربانی اسلام آباد سے، فیصل آباد سے ہمارا ساتھ دیں گی ردا سندھو، اور لاہور سے عمر یعقوب. عمر رک جائے تھوڑا سا، پہلے میں ذرا کراچی میں زمزم سے بات کر لوں. میں تو مہندی لگا کر آئی ہوں، آپ کی ٹرن اب آئی ہے زمزم. میں نے دیکھا کرن، یقین مانے میرا مہندی لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے آفس میں آپ کی مہندی دیکھی تو میری نیت تھوڑی سی خراب ہو گئی، اس لیے میں نے بھی آتے ساتھ فوراً یہاں پر مہندی لگوائی ہے. اور یہاں پر بڑی رونق، یہاں پر لوگوں کا رش ہے. بات بھی کریں گے، آپ بتائیے مہندی لگوا رہی ہیں؟ جی مہندی لگوا رہی. مہندی تو بہت زیادہ ضروری ہے، کچھ ہو نہ ہو مہندی. ابھی بہت رش بڑھتا جا رہا ہے. مہندی لگواؤں گی ایک ہاتھ پہ، اس کے بعد میں نے مارکیٹ جانا ہے، بچوں کی چوڑیاں لینی ہے، کچھ کھائیں پیئیں گے، پھر آئیں گے. پوری چاند رات آپ کو پتہ ہے. بالکل میں نے تو مہندی لگوا ہی لی ہے. میں بھی اب یہاں سے جو فری ہو کے تھوڑی دیر بعد جاؤں گی، چوڑیاں خریدوں گی، پھر اس کے بعد 12 میں لائیو میں آپ کو جوائن کروں گی. زبردست، یہ مجھے آپ نے آگے کا پلان بھی بتا دیا زمزم. فرح آپ مجھے بتائیں، میں 12 بجے کا انتظار تو بالکل نہیں کر سکتی، آپ کیا کر رہی ہیں ابھی؟ کرن 12 بجے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو کل ہی مہندی لگا لی تھی، میں نے کہا کل تک کار کرے گا، تو میری تو مہندی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن اسلام آباد کی خواتین جو ہیں یہاں پر بھرپور طریقے سے چاند رات کو منا رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں. مہندی لگائی جا رہی ہے، چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کی شاپنگ تو کل ہی کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا آج سیر سپاٹا بھی کر لیتے ہیں، چاند رات کو انجوائے کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں دن میں خاصی گرمی تھی، تو اب شام کے وقت لوگوں نے نکلنا شروع کیا ہے. موسم کو بھی انجوائے کریں، ساتھ چاند رات کو بھی انجوائے کریں، اور ساتھ جو 30 روزے پورے کیے ان کو بھی انجوائے کریں کہ کیا 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 نہیں کیا، اب کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے. عید کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کپڑے سب نے خرید لیے ہیں، اب میچنگ چوڑیاں خرید رہے ہیں. لگے ہاتھوں کسی کو اگر کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے چلو کپڑے خرید لیتے ہیں، کپڑوں کو خریدنے میں کیا جاتا ہے. بالکل، خواتین کی تیاریاں آخری دم تک جاری رہتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہے عمر یعقوب. عمر آپ بتائیے گا، لڑکے کیا کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ ان مارکیٹس میں؟ یہ لڑکا تو یہاں بیٹھا ہے. بالکل، لاہور کی اگر بات کی جائے تو اس وقت لبرٹی مارکیٹ کے اندر ظلم اور صبر کی جنگ جاری ہے. خواتین کا اپنے شوہر پر ظلم شاپنگ کی صورت میں جاری ہے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ صبر کر رہے ہیں کہ کب یہ شاپنگ کا عمل ختم ہو اور وہ گھر جا کے اپنی بھی کوئی تیاری کر سکیں. بہت سے مرد حضرات ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، پہلے انہوں نے بچے تھامے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر خواتین پر جو شاپنگ کری ان کے ایکسپینس بھی وہ برداشت کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کب یہاں سے فارغ ہوں اور ان کی بھی کبھی باری آ سکے. تو یہ ظلم اور صبر کی جنگ تو ابھی تک جاری ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ رات گئے تک جاری رہے گی. کچھ ایسے لوگ بھی ہم نے یہاں پر دیکھے جو آج چوتھی بار آ رہے ہیں، آج چوتھا دن ہے، مسلسل آ رہے ہیں. پہلے دن انہوں نے اپنی وائف کی شاپنگ کرائی، کپڑوں کی، اس کے بعد جوتوں کی، پھر چوڑیوں کی، اور آج مہندی کی باری ہے. تو آج چاند رات تک شاپنگ کو بریک نہیں لگنا. ردا آپ مجھے بتائیں، شاپنگ کو بریک لگا ہے یہاں فیصل آباد میں؟ نہیں، بالکل شاپنگ کو بالکل بھی بریک نہیں لگا، بلکہ اب تو چونکہ بننا سورنا اور سجنا اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور پرکشش نظر آنا خواتین کا ایک ازلی حق سمجھا جاتا ہے، اور اسی کو انجوائے کرنے کے لیے اب خواتین یہاں فیصل آباد کی پارلرز کا رخ کر رہی ہیں. کسی کو تھریڈنگ کروانی ہے تو کسی کو مینی پیڈی کیور کروانی، کسی کا ہیئر کٹ رہتا ہے، کوئی کسی نے مہندی لگوانی ہے، کسی نے فیشیل کروانا ہے. خواتین کا کہنا ہے کہ چونکہ رمضان میں وہ زیادہ تر رہتی ہیں کچن میں، تو ان کی اسکن ڈل ہو جاتی ہے، بال تھوڑے مرجھا جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری سروسز لیں. اور فیشیل کی چمک جب تک چہرے پر نہیں آ جاتی تو ان کی عید کے جو رنگ ہیں وہ بالکل بھی پورے نہیں ہوتے. تو اس وقت جو فیصل آباد کے پارلرز ہیں ان میں بڑی تعداد میں لڑکیاں، بالیاں اور خواتین جو ہیں وہ سروسز لے رہی ہیں، کیونکہ اب وقت زیادہ کم رہ چکا ہوا ہے اور مقابلہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو چکا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو میں اتفاق کر چکی ہوں ردا آپ کی ساری باتوں سے،
और उमर आप याद रखिएगा, बाहर जाके जब लड़कों को सैलून के बाहर वेट करना पड़ता है ना, वो ज्यादा सब्र के लम्हात होते हैं। बहुत शुक्रिया जमजम, फरा, उमर, रिदा, आप लोग हमारे साथ थे और ईद की तैयारियों का ये टॉप गियर ना, आप हमें इसके बारे में अपडेट कर रहे थे। कराची में लुटेरे फूड डिलीवरी की आड़ में वारदातें करने लगे। कुरंगी में फूड डिलीवरी बॉय के भेस में लूट मार करने वाले मुल्जिमान पर शहरी ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान में से एक ने फूड डिलीवरी बॉय के कपड़े पहन रखे थे, जिसने घर के बाहर बैठे शहरी से मोबाइल छीनकर फरार होने की कोशिश की और इसी दौरान वारदात होती देखकर सामने के घर से एक शहरी ने बाहर निकलकर मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी, जिससे एक मुल्जिम जख्मी हो गया, जबकि 2 लुटेरे मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़े हुए। शहरी ने जख्मी मुल्जिम को पुलिस के हवाले किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फूल फरोश को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल वसीम के भाई का कहना है वसीम ने मुल्जिमान को मोबाइल फोन दे दिया था, लेकिन मुल्जिमान ने फिर भी गोली चला दी। पुलिस का कहना है वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। अच्छा बच्चा था, कारोबारी बच्चा था और कोई शिकायत भी थी लोगों को, इसकी कोऑपरेटिव बच्चा था। कल मैंने इनसे हार का ऑर्डर दिया और मैं लेके गया हूँ कि इनको मैंने जब पैसे दिए तो इन्हें बोला लेकर चचा जो दे रहे ले लो। इतना अच्छा बच्चा था ये। बहुत ज़्यादा वारदात है यहाँ पे, हमारी दुकान है यहाँ पे, हम वारदात डर से दुकान को बंद करके शटर ग्रिल लगा के ताला के अंदर बैठे हुए होते हैं। पहले भी दुकानें 5-6 वारदातें हो चुकी थी, 4-5 FIR है मेरे पास मौजूद है, कुछ भी नहीं होता उससे। उधर फैसलाबाद में 4 रोज पहले स्विमिंग पूल पर नहाने के लिए गए 13 साला अहमद का कुछ भी पता न चला। अहले खाना ने जिला काउंसिल चौक में एहतजाज किया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। माँ गम से न डाल, अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल। फैसलाबाद के इलाका रजाबाद का रिहायशी 13 साला अहमद 4 रोज कबल स्विमिंग पूल पर नहाने गया मगर वापस न आया। अहले खाना का इल्जाम है कि मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस एहलकार बनकर उनके बेटे को अगवा किया। 2-3 बच्चे जो उनसे गली के हैं और ये मिलकर नहाने के लिए गए हैं। जिस जगह पर नहाने के लिए गए हैं वहाँ से पुलिस ने बाकायदा रिकॉर्डिंग ली है, फुटेज ली है, हर चीज़ ली है, लेकिन जो पुलिस का एक रवायती हरबा है ना, सुस्त रवि का, पुलिस उसका शिकार है। वुरसा ने जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। पुलिस के मुताबिक वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे का दराज कर दिया गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर ने SP लालपुर डिवीजन को फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी और बच्चे की बाजियाबी के अहकाम सादर किए हैं। पुलिस ने लापता होने वाले लड़के की बाजियाबी के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात की CCTV वीडियोस भी हासिल कर ली हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। कराची में चलने वाली तेज हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम बदलने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। ज़ीशान अली की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रात से हवाओं के झक्कड़ चलना शुरू हो चुके हैं। शहर में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं 50 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती हैं। गर्द आलूद हवाओं के बायस मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना तो है, लेकिन गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस भी लिया है। 3-4 दिन से ज़्यादा गर्मी थी, आज तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मौसम बहुत बेहतर है। उसका करम है कि आखिरी रोज़ा अलविदा हो रहा है, रुखसत हो रहा है, उसके वसीले से अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नाजिल की हुई है। गर्मी से घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, ऐसी खतरनाक गर्मी थी। आज हवाओं ने माशाल्लाह सुबह से अल्लाह की रहमत से बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। बहुत गर्मी थी, ये तो कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला का करम है। कराची और में कुछ रहम हो गया तो जिसकी वजह से गर्मी कम हो गई है। मौसम बेहतर हुआ तो ख़वातीन ने भी चांद रात के रश से बचने के लिए दिन में ही ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हवा ठंडी ठंडी चल रही है, क्योंकि रोज़ा था तो इसकी वजह से मौसम भी सही था, इसलिए सुबह ही हम लोग मार्केट आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मौसम में एकदम तब्दीली आ जाती है, गर्म हवा आ जाती है, तो इसलिए रोज़े में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला 5 मई तक जारी रह सकता है। तूफ़ानी हवाओं के बायस किसी हादसे से बचने के लिए जिला इंतजामिया ने पहले ही शहर भर के साइन बोर्ड्स उतारने की हिदायत कर रखी है। ज़ीशान अली, समा, कराची।